صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت ناش کیا ان کی ناش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا تھا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا حکم کمپنی بہادر کا اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے اس کے بعد بذریعہ اسلحہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی 1857 کی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ تمام مولویوں کو تختار پر چڑھا دیا جائے چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے جن میں 51,500 علماء کرام تھے چاندنی چوک لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو پھانسی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا گیا 1861 میں امبالہ اور مالیدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اندرون ملک انگریزوں کی مخالفت اور بیرون ملک سے حملے کا پروگرام بنایا اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک چلائی جن میں ملک کے نامور سیاسی لیڈر شریک ہوئے 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ کی اعانت اور ملازمت حرام ہے اس جسارت حق گوئی کی پاداش میں ان کو اور ان کے رفقا کو 2 سال کی قید بامشقت کی سزا ہوئی مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں اہل برٹش سے کہا تھا یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین دینی ہوگی یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتی ہوں میں اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتی ہوں وفاداری وطن سے ہے یہی اسلام کہتا ہے میں اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ